میں قدرت رکھتا ہوں دینے کی، چاہے صحرا ہو چاہے سمندر ہو، میں تو ہواؤں میں بھی عطا کر دیتا ہوں، ہوا میں ایسی خوشبو دے دوں کہ تیری فصل ہی دوبالا ہو جائے۔ اس رب سے تو تمہارا تعلق جڑا، توڑ دیا۔ جس نے تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر دیا، اس نے تمہارے رب کو تم سے دور کر دیا۔ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف شوق کی پیس بنا کر انگوٹھے چومنے کے لیے، عمل کی باری آتی ہے تو میرا سلسلہ، میرا پیر، میرا مرشد، میرا فرقہ، میرا امام جو امام الانبیاء ہیں، جس کو رب نے بنایا امام اعظم، اس کی پہلوائی کے لیے تمہارے لیے کچھ بھی نہیں رہا۔ اس میں کوئی تمہیں دعوت دے تو وہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ فرقہ واریت۔ جو اللہ رسول کی بات کرے وہ فرقہ واریت ہے، جو خوابوں میں جھوٹے قصے سنائے تو وہ دین کا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ اس ہستی کی قدر کرو جس پر تو اللہ خود رحمتیں بھیجتا ہے، کہتا ہے کہ میں بھی درود بھیجتا ہوں، اے میرے فرشتے بھی، اے ایمان والو تم بھی۔ اس کا نام سن کر جب تم درود پڑھو گے تم پر 10 رحمتیں ہوں گی، تو جب اس کی کسی بات پر عمل کرو گے تو تم پر رحمت ہوگی کہ نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک میری سنت کی ہی نافذ کی جائے، ایک سنت 7 سال کی رحمت کی بارش ایک پل میں اترتی ہے۔ آج دیکھو تمہیں دعوت جو دیتا ہے اللہ رسول کی طرف، اپنی کیفیت دیکھا کرو، اپنے نام نہاد مفتیوں کو دیکھا کرو، ان کو تکلیف ہو نہیں دفع کرو، انہوں کی گل نہ سنیا کرو، وہ فلانے دے پتر ہوندے نے، ان کی بات نہ سنا کرو۔ جو اللہ رسول کی بات کرتا ہے اس کی بات نہ سنو۔ جو تیرا جھوٹا قصہ ہے موٹی کتابوں میں تم نے لکھے ہوئے ہیں کہ ایسے کر دیا تو یہ ہو گیا، تو ویسے کر دیا تو یہ ہو گیا، سب جھوٹ۔ کدھر ہے پھر معاہدے؟ کدھر ہیں پھر جو معاہدے جو تھے، جو مردے کرتے ہیں معاہدے؟ اب تو مسلمانوں پر اتنی ذلت آ گئی ہے سوچ بھی نہیں سکتے ہو۔ اب تو ملکوں کے ملک برباد ہو رہے ہیں۔ کدھر ہیں وہ بزرگوں کی کرامتیں؟ کہاں چلی گئی وہ کرامت؟ میرے بھائی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، وہ اللہ کے نیک بندوں۔ جادو کو کرامت نہیں کہتے، ہم جادو سے شوبدے بازی سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ کوئی بدبخت کا بچہ آ کر شوبدہ دکھاتا ہے، اگر وہ مداری والا روڈ پہ کرے تو وہ مداری والا وہ 2-4-10 روپے پھینکے، جو کہیں بڑے کسی ہوٹل میں کرے وہ میجک مین، جو گدی پہ بیٹھ کے شوبدہ دکھائے وہ اللہ کا ولی، نعوذ باللہ۔ کہ نہیں جی سرکار نے میری چادر جو تویز کر دے، تو وہ جو ٹوپی میں سے کبوتر نکالتا ہے وہ کون ہے؟ جاؤ نا یورپ میں دیکھو نا جا کر، وہ تو بندے کو 2 آدھا کر دیتا ہے، لڑکی کو علیحدہ کر دیتا ہے، اس کا دھڑ کرتا نہیں کرتا سب کے سامنے، پارکوں کے اندر وہ کرتا ہے نا، پتہ نہیں اسٹیو جان کیا نام ہے اس کا، ہوا میں اڑتا ہے، پانی پہ چلتا ہے، وہ ولی ہے؟ وہ دعوے سے کہتا ہے آئی ایم میجک مین، اور تمہارے جو جادوگر ہیں وہ ولی بن کے بیٹھ جاتے ہیں، جو شوبدے باز ہیں وہ ولی بن جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے اصل جو ہمارا رہبر تھا اس کا پلو ہم نے چھوڑ دیا، ہم نے غیروں کے آگے جھکتا ہوں میں، جو ایک تجھے یہ جبین دی یہ جھکنے کے لیے وہ صرف اللہ ہے۔ اگر میں دوسرے سجدے کی اجازت دیتا، آپ نے فرمایا بیوی کو کہتا وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، اور تم نہ دیکھتے ہو کون ہے کون نہیں ہے، جہاں دیکھتے ہو کوئی جھکا تم بھی جھک جاتے ہو۔ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جو غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من تیرا، استغفر اللہ من ذالک۔ یہ غیرت ہے مجھے، جس کے آگے جھکنا تھا اس کے آگے میں جھکتا نہیں۔ یہ جی فلاں جو ہوتے ہیں جی یہ بزرگوں گستاخ ہوتے ہیں بزرگ، میں کہتا ہوں بے نمازی سے بڑھ کر نبی کا اور بزرگوں کا گستاخ ہی کوئی نہیں ہے۔ پڑھتے ہو نماز میں درود شریف پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے؟ ہیں جی جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کہ نہیں؟ والدین کے لیے دعا، بزرگوں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کیسا ہے؟ کوزے میں سمندر بند ہے کہ نہیں؟ دعا کتنی ہے چھوٹی سی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، یہ دعاؤں کی سردار ہے، سید الدعا ہے، کتنی چھوٹی دعا ہے،
بتانے والا کون ہے؟ کتنی چھوٹی دعا ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، قیامت تک کے لیے، آدم سے لے کر قیامت تک کا مومن، اس کے لیے میں نے دعا مانگ لی یہ لفظ پڑھ کے۔ آج اولادیں بے اولاد ہونے کے باوجود بے اولاد، نہ بچی کہاں، نہ بچہ کہا مانتا، نہ بچی ہے، نہیں ایسا، پڑھتے نہ نمازیں، کہتے نہ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یہ انبیاء علیہ السلام پڑھتے تھے، تم کتنی پڑھتے ہو، کتنی نمازیں پڑھتے ہو؟ یقین جانے پرسوں میں ایک نقاب میں تھا، اللہ زندگی دی، انہوں نے بولا نکاح تو مسلمانوں کا ہوتا ہے، بے نمازی کا نکاح کہاں ہوتا ہے؟ جو اللہ کے آگے جھکتا ہی نہیں ہے، جو شیطان کی عزت کرتا ہے، اللہ کہتا ہے نا نماز پڑھ، شیطان کہتا ہے نہ پڑھ، تو جس نے نہیں پڑھی اس نے کس کی عزت کی؟ تو پھر اللہ اکبر۔ تو اللہ نے اپنی مدد کا طریقہ ایک ہی تو بتایا، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یہی تم پر بھاری ہے۔ سرکار کچھ دیو، میں اتنا بڑا لیڈر ہوں، اسمبلی میں بیٹھا ہوتا ہوں، کہاں نماز کہاں پڑھی جاتی، ملک کے لیے کام کرتے ہوتے ہیں۔ جب اذان ہو جاتی نبی علیہ السلام ہم سے اس طرح اٹھ کر جاتے جیسے جانتے ہی نہیں۔ جب اذان ہوتی، اللہ کو عزت دینی ہے نا۔ اس مجلس میں میں دعویٰ کرتا ہوں جو میرے والد صاحب میری طرف دیکھتے بھی ہیں تو میں بھاگ کر جاتا ہوں کہ ان کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، دعویٰ ہے نا۔ اب گھنٹے سے آپ ادھر سے بلا رہا ہو، سیلفی ادھر میں نے پانی پیا، تو میں بیٹھا مجلس میں موج میلہ کر رہا ہوں، میں باپ کی عزت کر رہا ہوں، تذلیل کر رہا ہوں، تو تم اللہ تجھے بلا رہا ہے 5 وقت، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، وعدہ بھی کر رہا ہے، لالچ بھی دے رہا ہے، اور کون دے رہا ہے؟ جو بے بس نہیں۔ ہر نبی پیغمبر ہر ولی بے بس ہے، وہ اللہ کا محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ وہ ڈائریکٹ تمہیں کہتا ہے حیا کہاں صلاۃ، نماز کی طرف حیا علی الفلاح، میں وعدہ کرتا ہوں رب تجھے فلاح دوں گا، فلاح کا معنی دونوں جہان کی کامیابی۔ آتے ہو، اٹھتے ہو، جھکتے ہو، جھوٹے وعدے تم سے سیاستدان کرتے ہیں، انہوں نے بہن بھائیوں سے لڑا دیا، امت کا بیڑا غرق ملک کا کر دیا، کسی کو لسانیت پہ تقسیم کر دیا، کسی کو علاقائیت پہ تقسیم کر دیا، جی اس کے باوجود تم ان کے نعرے لگاتے ہو۔ اپنی اولادوں کا ان کا حال دیکھو، اور تمہیں وہ مروانے کے لیے آگے کر دیتے ہے، نہیں ایسا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر بھی یہ تم پر اللہ کا عذاب مسلط ہے اس صورت میں کہ وہ تم پر رحم نہیں کھائیں گے، وہ تم پر ترس نہیں کھائیں گے۔ یہ نبی کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم،